Off the glove and taken. Finger has gone up, I think. فخر زمان 0 محمد رضوان 4 بابر اعظم 11 جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پاکستان کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار قومی ٹیم میں 2 تبدیلیاں ابرار احمد حسن نواز ڈراپ فہیم اشرف وسیم جونیئر شامل 3 میچز کی سیریز پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کے ایک اور دور کا آغاز پاکستانی وفد سینئر فوجی انٹیلیجنس اور بیوروکریسی کے نمائندوں پر مشتمل ہے استنبول میں ہونے والی بات چیت میں ثالث بھی موجود 'وزیراعظم شہباز شریف کی 27ویں آئینی ترمیم پر اتحادی جماعتوں سے مشاورت ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی وفد کی بھی وزیراعظم ہاؤس آمد بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد بھی کچھ دیر میں وزیراعظم سے ملے گا وزیراعظم نے بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا ایم کیو ایم کا مطالبہ تسلیم کر لیا ایم کیو ایم اعلامیے کے مطابق آرٹیکل اے 140 میں ترمیم کے لیے دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ ہوگا ستائیسویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں حکومتی مسودے کا جائزہ لیا جائے گا پیپلز پارٹی کی ترمیم کے حوالے سے 5 تحفظات سامنے آ گئے صوبوں کا حصہ 57% سے کم کرنے پر شدید اعتراض پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی کو ملک میں ہی رہنے کی ہدایت موجودہ حکومت کے پاس قانون سازی کا اختیار ہی نہیں جس پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں وہ قانون کیسے بنا سکتی ہے چیئرمین تحریک انصاف گوہر علی خان کی تنقید کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی جب بھی ہوگی ڈیل نہیں قانون کے تحت ہوگی آج شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت ہوگی جب ہو جائے گی 27ویں ترمیم پر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ایکسپلین کروں گا کہ میں نے نہیں کیوں کہا 27ویں ترمیم میں صرف یہ نہیں ہے نا اور چیزیں ہیں جو کہ ضرورت ہے جس کی 27ویں آئینی ترمیم میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ضروری ہیں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا موقف کراچی میں اسٹوڈنٹس اٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ریڈریس سسٹم کا افتتاح تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکولوں میں حاضری یقینی بنانے کے لیے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی جب ہم نے سرکاری ملازمت حاصل کی ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری غیر حاضری بڑھ جائے ہم کام نہ کریں ہم صرف تنخواہ گھر بیٹھے لے لیں اس پہ جو ہیبیچول ٹیچرز جو ایبسنٹ تھے ان ہنڈریڈز آف نمبرز ہم نے ان کو نوکریوں سے نکالا اور ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے چیلنجز پر جلد قابو پالیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا عزم کوئٹہ میں اسکول ٹرانسپورٹ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا اساتذہ کی بھرتیوں میں میرٹ کو ترجیح دی گھوسٹ ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیا اب بلوچستان کی سڑکیں احتجاج کی وجہ سے بند نہیں ہوتی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل روانہ مریم نواز ماحولیاتی تحفظ سے متعلق جاری منصوبوں سترہ پنجاب ایئر کوالٹی امپرومنٹ اور جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق اقدامات کو دنیا کے سامنے پیش کریں گی غیر قانونی بھرتیوں کی کیس میں پرویز الہی کے خلاف آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی اینٹی کرپشن کورٹ نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت تمام شریک ملزمان کو 27 نومبر کو طلب کر لیا ملزمان پر پنجاب اسمبلی میں میرٹ کے برعکس بھرتیوں کا الزام ہے دنیا بھر میں کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں 6 نومبر 1947 کو بھارت کے ہاتھوں شہید لاکھوں کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش مختلف مقامات پر اجتماعات بھمبر میں ریلی کا انعقاد اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد شریک آج کا دن جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ باب قرار مہاراجہ ہری سنگھ کے اہلکاروں
بھارتی فوج اور RSS کے غنڈوں نے جموں کے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی تھی۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کی جدوجہد جاری ہے۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام کا اسلام آباد میں یوم شہدائے جموں کشمیر پر سیمینار سے خطاب۔ کہا، ہم نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ بھارت نے لاکھوں لوگوں کو وادی کا ڈومیسائل دے دیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے عسکری خطے میں تبدیل کر دیا۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کو نسل کشی کے طور پر تسلیم کرے۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم شہدائے جموں پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کشمیریوں کی نسل کشی کا مقصد مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ Pakistan and India, but I heard they're going to war. 8 planes, 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded, but 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're 2 nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. مارکہ حق میں شکست خوردہ بھارت کو عالمی سطح پر پھر رسوائی۔ 7 نہیں 8 بھارتی طیارے مار گرائے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ کہا، 8واں بھارتی طیارہ شدید نقصان کے بعد تباہ ہوا۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ کراچی میں 4 روزہ پاکستان میری ٹائم ایکسپو کانفرنس سے اختتام پذیر۔ کانفرنس میں 76 ارب روپے کی 83 مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اسٹالز شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا برونائی دارالسلام کا دورہ۔ سلطان حان البلقیہ سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سلطان برونائی نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ معیار کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وزیر دفاع اور کمانڈر رائل برونائی آرم فورسز سے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں۔ برونائی آرم فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں 2 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی چوری۔ مالکان کی عدم موجودگی میں چور گھر سے سونا اور نقدی لوٹ کر فرار۔ BRB کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ۔ CCD سے فائرنگ کے تبادلے میں امجد نامی ملزم ہلاک۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر المناک ٹریفک حادثہ۔ کوچ اور LPG گیس کے ٹرک میں تصادم۔ 7 افراد جلس کے جاں بحق۔ مرنے والوں میں 2 بھائی اور بھتیجا بھی شامل۔ تینوں کا تعلق وزیرستان کے علاقے ٹانک سے ہے۔ گھوٹکی کے علاقے روانتی کے کچے میں 2 برادریوں کے درمیان خوفناک تصادم۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے، متعدد زخمی۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس۔ پولیس کی بھاری نفری روانہ۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی غزہ میں قابض فوج کے متعدد فضائی حملے۔ گولہ باری کر کے متعدد عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ہسپتالوں میں مزید 5 لاشیں لائی گئیں۔ 3 لاشیں منہدم عمارتوں کے ملبے سے نکالی گئیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 68,875 ہو گئی۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں بھوک اور بدحالی برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کے نئے میئر زوران ممدانی کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ بولے، زوران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، انہیں ہر صورت میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 80,000 تارکین وطن کے ویزے منسوخ کر دیے۔ اور ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے شاہد آفتاب نے بھارتی حریف کو دھول چٹا کر دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی۔ دوحہ میں ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 میں شاہد آفتاب نے بھارت کے پارس گپتا کو 4-2 سے شکست دی۔